بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، رمضان مبارک کا ایک عشرہ گزر گیا، ہم لوگ دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ رمضان کے دن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کس سرعت اور تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یہ بارہا کا تجربہ ہے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے ایام کتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر روزوں کو فرض کیا اور راتوں میں قیام کرنے کا حکم دیا، اور دونوں عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم ترین اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ جو آدمی یہ دونوں کام ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ یہ مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور رمضان کے آغاز ہی میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان بھی ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والے، تو آگے بڑھتا جا، ترقی کرتا جا، خیر کے کام میں اور سبقت لے جا۔ اور اسی طرح سے برائی کرنے والے سے کہا گیا کہ اپنے کاموں سے تو پیچھے ہٹ۔ رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت کو جاننے والے ہوں، سستی و کاہلی کو رمضان کے لیے کم از کم ہم اپنے سے دور رکھنے والے ہوں، ورنہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے سستی اور کاہلی لوگوں کے اندر کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں اسی اعتبار سے آنے والے دنوں کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا نزول سابقہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیتوں سے، جن برکتوں سے، جن رحمتوں سے مالا مال کیا تھا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو ہے دوسرے عشرے کے اندر بہت سی رحمتیں، برکتیں اور اپنی طرف سے مغفرت کے اعلان کا معاملہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد والے عشرے کو اس سے بھی آگے، ہر دن جیسے جیسے آگے بڑھے گا اسی اعتبار سے اللہ کی طرف سے عطا اور بخشش میں اور گناہوں کی معافی میں زیادتی ہوگی۔ اس لیے بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو اللہ کے حضور جب پیش کر رہا ہے تو اسے خود اطمینان رہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان اعمال پر پورا اجر و ثواب ملے گا۔ رمضان کے اندر جس قدر عبادت ہو سکتی ہے بندے کو کرنا چاہیے۔ ان عبادتوں میں نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، تسبیح، درود کا اہتمام، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے رمضان میں صدقات کا بھی حکم دیا گیا۔ صدقے کا عمل کچھ ایسا ہے کہ انسان کو زندگی بھر یہ اس قدر فائدہ دینے والی چیز ہے کہ صدقے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسان پر آنے والی بہت سی مصیبتوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور اس کو بری موتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتے ہیں۔ صدقات کے قرآن پاک کے اندر بھی بڑے فضائل آئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقات و خیرات کے تعلق سے ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ فرض زکوٰۃ کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ تو واجبی ہے، اس کے علاوہ بندوں کو اس معاملے میں اس میں پوری داد و دہش سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے خاص طور سے روزے دار کی افطاری کے تعلق سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اس کا روزہ کھولنے کے لیے اس کے لیے کچھ انتظام کر دیا،
تو اس روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں میں اس کے لیے کان عتقا لرقبته من النار بتلایا گیا کہ اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا سبب بنے گا۔ ایک روزے دار کا ہم افطار کرا رہے ہیں، اپنے پاس جس قدر آدمی کی وسعت ہے اسے اعتبار سے آدمی کریں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احادیث میں یہاں تک بتلایا گیا کہ چند گھونٹ پانی کیا آپ نے پلا دیے اور آپ کے ایک کھجور کے ذریعے، آپ کے ایک چند گھونٹ پانی کے ذریعے کسی مسلمان کا آپ نے روزہ کھلوایا، اللہ اس بندے کا اس قدر اکرام کرتے ہیں کہ میرے روزے دار بندے کا تم نے روزہ کھلوایا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رمضان کے اندر خاص طور سے جن اعمال کے کرنے کا صدقات کے تعلق سے یہ ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں اپنے جو قرضوں کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے ان کو موقع دیا جائے، مہلت دی جائے، رمضان تک کم سے کم ان کے لیے مہلت کا انتظام کیا جائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو جان کر اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور مصیبتوں میں تکلیفوں میں پڑے ہوئے لوگوں کا پورے طور پر تعاون کیا جائے۔ یہ صدقات کچھ ایسے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جہاں اس کو عظیم ترین اجر 10واں حصہ سے بڑھ کر 700 گنا سے بڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ والذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ باللیل، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، دن میں بھی رات میں بھی، سرا وعلانیہ، مخفی طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑے عظیم ترین اجر کا وعدہ کیا گیا۔ صدقات کچھ ایسی چیز ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہونے تک اللہ کی طرف سے صدقہ کرنے والے کو اور لوگوں کی امداد و تعاون کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ صدقات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بری موتوں سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ صدقہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ ہر دن صبح اللہ کی طرف سے فرشتہ اس بندے کے حق میں دعا کرتا ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلف، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو تو اور دے دے، اس کے مال میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ کی طرف سے ملائکہ کی دعا ہوتی ہے۔ جبکہ جو آدمی اپنے مال کو روکے رکھتا ہے اس کے تعلق سے ملائکہ کی بد دعا حاصل ہوتی ہے۔ وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو اپنے مال کو روکے ہوئے ہیں اس کے مال کو تو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے اندر کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ پورے رمضان میں جبریل امین ہر رات اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، تشریف لاتے تھے، اور اللہ کے نبی جو کچھ قرآن پاک ہے حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ جب سے حضرت جبریل کی ملاقات ہوتی تھی، رمضان کے آخر تک یہ معاملہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی گئی، کان اجود من الریح المرسلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تر ہوا کی جھونکوں سے بھی زیادہ تیزی فرمایا کرتے تھے صدقات و خیرات میں۔ اپنے متعلقین میں تلاش کیجئے، کون محتاج ہیں، کون قرضدار ہیں، کون بیمار ہیں، کون مصیبت میں پڑا ہوا ہے، ان کو جان کر تلاش کر کے رمضان کے تعلق سے ان کی امداد کی کوشش کی جائے، ان تک جو ہے مال پہنچایا جائے۔ اپنے رشتہ داروں کے بعد اپنے متعلقین میں اگر کوئی ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، پھر اس کے بعد دوسرے دور کے جو لوگ ہیں، ان سبوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اپنے مالوں کو کثرت سے اللہ کی راہ میں خیرات کرے،
کثرت سے اللہ کی راہ میں جو ہے مال لٹائے، یہی مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہی کر کے دکھایا۔ رمضان کا مبارک مہینہ خصوصاً صدقات کے ساتھ اس کو تعلق اس لیے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے جو ہے بندے کا اکرام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اکرام کے تعلق سے آدمی کوشش یہ کرے کہ ہر غریب و نادار اس کے گھر سے جو ہے اس کے لیے خوشی اس کے گھر میں پہنچ جائے، اس کے گھر میں راحت کا سامان پہنچ جائے، اس کے گھر میں آرام کا سامان پہنچ جائے، وہ بھی ہماری طرح سے اچھے کھانوں کے ساتھ افطار کرنے والا ہو۔ 4-8 کھانے ہمارے اگر دسترخوان پر ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچیں کہ غریب کے دسترخوان پر 2-3 تو کھانے ہونے ہی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف پانی اور کھجور سے افطار کرنے والا ہو۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر روزوں کی افطاری کے تعلق سے، لوگوں کو رمضان کے اندر کھانے پینے کے تعلق سے اور ان کے تعاون کرنے کے تعلق سے آدمی کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہی رمضان کا تقاضا بھی ہے۔ آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے مال کو گن گن کر کے خرچ کرے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تو شمار کر کے گن کر کے خرچ مت کر، اگر تو ایسا کرے گی تو اللہ بھی تجھے شمار کر کے دے گا۔ اس لیے بغیر کسی شمار کے، بغیر کسی حساب کے لوگوں کو جو ہے دے تو خرچ کرتے جا۔ یہ تمام اخراجات کے سلسلے میں حکم یہی ہے کہ آدمی گن گن کر خرچ نہ کرے، بلکہ لوگوں کے لیے داد و دہش کرنے کے معاملے میں، صدقات و خیرات کرنے کے معاملے میں پوری سخاوت سے کام لے، پوری فیاضی کا مظاہرہ کرے۔ جہاں گن کر رکھا جائے گا، جہاں گن کر خرچ کیا جائے گا، وہاں پر اللہ کی طرف سے بھی معاملہ گن کر ملے گا، اور جہاں پر آدمی بغیر کسی حساب کے دے گا، اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی حساب کے بندوں کو دیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، حدیث قدسی میں فرمایا گیا تم خرچ کرو، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے خرچ کیا جائے گا۔ جتنا آدمی خرچ کرے گا، جتنا آدمی داد و دہش کا معاملہ کرے گا، جتنا آدمی فیاضی و سخاوت کا معاملہ کرے گا، اللہ کی طرف سے اس بندے پر اتنی زیادہ عنایات ہوں گی، اس کے مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ اللہ کا اعلان ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ جو مال تم نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں دیا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، اپنے متعلقین پر خرچ کیا، مسکینوں کو دیا، محتاجوں کو دیا، فرض زکوٰۃ کو ادا کیا، نوافل کو ادا کیا، اس پر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ جمع ہونے والا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے 10 گنا 700 گنا، اور اللہ نے جس کے لیے چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جن کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، خیرات کے سلسلے میں، صدقات کے سلسلے میں پورے طور پر ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینا ہے، اور اس فیاضی کے ذریعے ہماری اپنی کوشش یہ چاہیے کہ مسکینوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو تلاش کر کے ان تک ان کی ضروریات کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ جو بیمار ہیں ان کے دوا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے علاج کا انتظام کیا جائے۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ جو محتاجین ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان سبوں کا خیال رکھا جائے۔ خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر جس قدر بندہ فیاضی کرے گا، اللہ کی طرف سے اس بندے پر اس سے کہیں زیادہ فیاضی کا معاملہ دنیا میں بھی ہوگا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی عظیم ترین اجر سے نوازیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان پر ہم سبوں کو اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔